السلام علیکم۔ کنٹینیوز کے ساتھ میں ہوں شمیم آرا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائن پہ۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کے دہرانے میں شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مسلح افواج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق عمل کرتے ہوئے مدت پوری ہونے پر عہدے سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے لانگ مارچ کی تعریف دینے سے پہلے عمران خان کو سوالات کا جواب دینے کے لیے چیلنج دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ قومی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلنے والا اور 20,000 ارب کا تاریخی قرض لینے والا فارن ایجنٹ اسلام آباد کرنے کے آ رہا ہے۔ قومی مفادات کے ساتھ یہ گھناؤنا اور سنگین کھیل کب تک کھیلتے رہیں گے؟ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے وار جاری، مزید نئے کیسز رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 93 نئے کیسز سامنے آئے۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں 47، شہری علاقوں میں 46 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹیمز اسپتال میں ڈینگی کے 22 اور پولی کلینک اسپتال میں 6 مریض لائے گئے ہیں۔ سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس کو دبئی سے آنے والی ڈاکٹرز کی 3 رکنی ٹیم نے تسلی بخش قرار دے دیا۔ دبئی سے آنے والی ڈاکٹرز کو پاکستانی معالجین نے بھی آصف زرداری کے علاج اور تمام ٹیسٹ سے متعلق بریف کیا، جس کے بعد ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کا علاج درست سمت میں کیا جا رہا ہے اور ان کی تمام رپورٹس تسلی بخش ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اساتذہ کا دن منایا گیا۔ معاشرے کی ترقی میں اساتذہ کا کلیدی کردار ہے۔ اس دن کی مناسبت سے شہر شہر میں تقریبات کا انعقاد کرکے قوم کے ان معماروں کو خراج تحسین پیش کی گئی۔ تقریبات میں شریک اہم شخصیات کا کہنا تھا کہ استاد کے رتبے اور عظمت کی قدر کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو ڈگمگانے والے قدموں کو منزل تک لے جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ ملنے کے بعد نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز لندن چلی گئی۔ مریم نواز کا ذاتی اسٹاف بھی ان کے ہمراہ لندن روانہ ہوا۔ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ انہیں انتظار نہیں ہو رہا کہ کب جہاز لینڈ کرے گا اور کب وہ اپنے والد سے ملاقات کرے گی۔ روانگی سے قبل مریم نواز نے رائے ون میں اپنی والدہ، دادا، دادی اور چچا کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی۔ آن لائن عمرہ و زیارت ویزوں کا اجراء آسان بنا دیا گیا ہے، جبکہ زائرین اب 1 کے بجائے 3 ماہ سعودی عرب میں قیام کر سکیں گے۔ آئی سی سی نے T20 پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ پلیئرز کی نئی T20 رینکنگ میں پاکستان کے وکٹ کیپر محمد رضوان پہلی پوزیشن پر برقرار ہے، جبکہ بھارت کے سوریا کمار یادیو کا رینکنگ میں دوسرا نمبر ہے۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم رینکنگ میں تیسرے نمبر پر برقرار ہے۔ حال ہی میں عروہ حسین نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں اپنے اور خلیل الرحمان قمر کے درمیان فلم کی شوٹنگ کو ہونے والے تنازع سے متعلق گفتگو کی۔ اداکارہ عروہ حسین نے انکشاف کیا کہ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر نے انہیں لائیو شو میں سخت تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد خود آ کر معافی مانگی۔ یہ تھی اب تک کی کنٹینیوز کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنٹینیوز۔